بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ سو سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 8 اور سیکشن 9 کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اس ایکٹ کے اندر ایک بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے، ایک کلیدی رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. ان سیکشنز کو اگر ہم دیکھیں، پرکھیں تو اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن اور اس کی کمنٹری پر جائیں تو ہمیں مزید جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کون شخص کس سیکشن کے تحت یہ داد رسی جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. سیکشن 8 کو دیکھیں گے. ریکوری آف اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی. A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سیکشن 8 کیا کہتی ہے. سیکشن 8 کو اگر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر جو ایکسپریس پروویژن موجود ہے اس کو اگر دیکھیں تو ایز سچ اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، ایز سچ اس کو الیبوریٹ نہیں کیا گیا. لیکن اگر ہم اس کو کمنٹری پہ جائیں اور کیس لا کی اسٹڈی کریں جو ہماری اپیکس کورٹ نے ڈیسیژن دی ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سیکشن 8 کس شخص کے لیے ہے اور سیکشن 9 کس کے ریلیٹڈ ہے. تو سیکشن 8 بیسیکلی از ریلیٹڈ ٹو ٹرو اونر. جو اصل مالک ہوتا ہے، جو ریکارڈ مال میں بھی مالک شو ہو رہا ہوتا ہے، یہ سیکشن بیسیکلی اس کے لیے ہے. اس سیکشن کے تحت وہ پوزیشن واپس کلیم کر سکتا ہے کسی بھی اس شخص سے جو اس کی پراپرٹی پر ناجائز قابض ہو. اب ایسا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری اراضی ہے، یہ میرا ملکیتی رقبہ ہے، لیکن اسی کے ملکیتی رقبے پر کوئی تھرڈ پرسن جو ہے، کوئی اجنبی، کوئی اسٹرینجر، کوئی اسی کے رقبے پر وہ قابض ہوتا ہے. تو اس کو شاید 50 سال بعد یا 60 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا ملکیتی رقبہ ہے، یہ تو میرا جو ہے نا وہ دادا وراثت ہے. تو اس دوران جس وقت اس کو پتہ چلتا ہے تو وہاں سے ٹائم جو ہے وہ لمیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایسے سوٹ کے لیے جو آپ کو 12 سال کے اندر آپ کے پاس میعاد ہوتی ہے اور آپ نے سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے. اور میعاد لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے آرٹیکل 142 میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو پرسن ڈسپوزس ہو یا اس کی پوزیشن جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے تو وہاں سے اس کی میعاد شروع ہو جاتی ہے اور میعاد جو ہے وہ 12 سال ہے. تو جو پلینٹیف ہوتا ہے ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو فائل سوٹ آف پوزیشن under the time period of 12 years since dispossession or discontinuation of possession from that particular property. تو اس میں ایک تو ٹائم پیریڈ آپ کے لیے یہ ہے کہ 12 سال کے اندر آپ نے سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو پتہ چلا، چاہے اسے 100 سال بعد پتہ چلا کہ یہ تو میرا ملکیتی رقبہ تھا، تو وہ جو جس کے زیر قبضہ ہے اس کے پاس جاتا ہے کہ یہ میرے دادا وراثت کی ملکیتی رقبہ ہے، یہ فلاں نمبر حصہ ہے، اس کے جو اتنا تعدادی ہے وہ آپ کے زیر قبضہ ہے، تو یہ میری پوزیشن جو ہے واپس جو ہے نا وہ مجھے دے دو، اس مخصوص رقبے کی پوزیشن. تو اگر فار ایگزامپل وہ انکاری ہو جاتا ہے دینے سے تو لمیٹیشن وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اب لمیٹیشن باقی بھی بہت سارے عنصر ہیں، اس میں بہت سارے پہلو ہیں کہ لمیٹیشن کب اور کیسے سٹارٹ ہوگی. سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا فیصلہ 2017 SCR اس میں بھی اس چیز کو بڑے اچھے سے ڈسکس کیا گیا ہے. اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا جس دن آپ نے طلب کیا وہ انکاری ہو گیا، لمیٹیشن وہاں سے سٹارٹ ہوگی. یا اس وقت سے بھی لمیٹیشن سٹارٹ ہوگی کہ فار ایگزامپل آپ کو پتہ چل گیا لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر دی. تو خاموشی اختیار کرنا اس مینس کہ آپ نے کیا کیا، دستبرداری کا اظہار کر دیا. تو یہ ایک مختلف وہاں پر ایک گہرائی میں جائیں تو اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ لمیٹیشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن سر دس میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ پوزیشن کلیم کرتے ہو، اگلی پارٹی انکاری ہو جاتی ہے تو وہاں سے لمیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو سیکشن 8 بیسیکلی آپ نے جانا کہ ایک ٹرو اونر کے لیے ہوتی ہے، جو اصل مالک ہوتا ہے وہ سیکشن 8 کے تحت پوزیشن کلیم کرتا ہے. سیکشن 9 جو ہے سوٹ بائی پرسن ڈسپوزسڈ آف اموویبل پراپرٹی. یہاں سے سیکشن 9 سے ہم کو ہم جب اس کا ٹائٹل پڑھتے ہیں تو وہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سیکشن 9 کے تحت ٹرو اونر ہی نہیں بلکہ جو ٹیننٹ ہوگا، جو کرایہ دار ہوگا، یا کوئی بھی شخص جو قابض تھا پراپرٹی میں،
جو اس اراضی میں، اس مکان میں، اس دکان میں جہاں بھی وہ قابض تھا، اس کو وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا اس کو اگر ڈسپوزس کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے، تو آپ سیکشن 9 کے تحت وہ پوزیشن واپس کلیم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے، مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی کرایہ دار ہے، تو وہ جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو اس کی کنسنٹ کے بغیر جو ہے وداؤٹ ڈیو کوس آف لا یعنی نوٹس بھی نہیں سرو کرتا، تو وہ اس کو جو ہے نکال باہر کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیننٹ جو ہے وہ کرایہ دار ہے، وہ سیکشن 9 کے تحت عدالت کے اندر جو ہے وہ داد رسی خاص کے ذریعے آپ سیکشن 9 کے ذریعے وہ اس کی پوزیشن کو واپس کلیم کرے گا۔ تو ایک ٹیننٹ ہی نہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی اگر شخص قابض تھا، چاہے وہ لیگل تھا ہی لیگل، وہ بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن وہ قابض تھا لیکن اس کو ڈسپوزس کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو سیکشن 9 ہے وہ بڑی امپارٹنٹ سیکشن ہے۔ اگر اس کو شیئرر کے تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ اگر ایک شیکی کھاتا کو دوسرا شیکی کھاتا وہ ڈسپوزس کر دیتا ہے، ایک کو شیئرر دوسرے کو شیئرر کو ڈسپوزس کر دیتا ہے، یا اس کے زیر خواندگی سے میں مداخلت کر کے قبضہ کر دیتا ہے، تو پھر دوسرے شیکی کھاتا کو بھی جو ہے، جو ایگریوڈ شیکی کھاتا ہے، وہ he has to file suit within time period of 6 months since dispossession۔ تو یہ اس کے پاس بھی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ وہ ہے 6 منتھ کا ہوتا ہے۔ سیکشن 8 میں آپ نے دیکھا کہ جو ٹرو آنر ہوتا ہے اس کے پاس جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے وہ 12 سال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو سیکشن 9 کے تحت آپ پوزیشن کلیم کرتے ہو، چاہے وہ ٹیننٹ ہو، چاہے وہ کو شیئرر ہو، یا کوئی بھی شخص ایسا ہو جس کے پاس وہ قبضہ موجود تھا، تو وہ پوزیشن واپس جب کلیم کرے گا تو وہ ٹائم پیریڈ اس کے لیے مختص جو کیا گیا وہ 6 ماہ کا ہے۔ اگر فار ایگزامپل شیکی کھاتا 6 ماہ کے اندر وہ پوزیشن کلیم نہیں کرتا، تو ان ادر ریمیڈی جو اس کے پاس حاصل ہوتی ہے اور ہمہ وقت حاصل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دیٹ از پارٹیشن، وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی پارٹیشن کے لیے، تقسیم کے لیے وہ جو ریونیو افسر ہوتا ہے، افسر مال ہوتا ہے، اس کے پاس اپروچ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا بیسک ڈیفرنس ان دو سیکشنز کے مابین، کہ لمیٹیشن کا بھی، اور دوسرا یہ کہ ایک تو ٹرو آنر ایک سیکشن 8 کے تحت جاتا ہے، اور دوسری جو سیکشن ہے اس کے تحت جو باقی جو بھی شخص قابض ہوگا، چاہے وہ ٹیننٹ ہو، چاہے وہ جو بھی قابض ہو، وہ اس سیکشن کے تحت، سیکشن 9 کے تحت وہ پوزیشن واپس کلیم کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا بیسک ڈیفرنس ان دو سیکشن کے درمیان۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔